دوسرے سمجھی ہے وہ بتائیں جی دوسرے سمجھی جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یقول اللہ جل وعلا فی کتابہ الکریم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. یقیناً وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. علماء کرام اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور شاگردوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس مکتب میں ہم نے دعوت کیسے دی جاتی ہے، ایک طرح کی ہماری ٹریننگ تھی اور ایک ٹریننگ بھی لی ہے، علم بھی حاصل کیا. یہاں جبیل میں رہ کر کے ہم نے اپنے شیخ جبیل شیخ محمد رمضان حاجی صاحب کی مجلسوں میں مستقل، اور پھر یہاں سے ہندوستان شفٹ ہوئے. آج ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے. خطاب اصل میں اور کلیدی اور اساسی ہمارے شیخ محترم عبدالسلام سلفی صاحب کا ہوگا انشاءاللہ، اور ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ شیخ سے مستفید ہو. اب چونکہ شیخ کا بھی ایک مشورہ تھا اور میں بھی چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے کچھ گفتگو ہو جائے، تو وہی 4 منٹ صحیح، تاکہ ایک تجدید ہو جائے ملاقات کی، گفتگو کی. اور تفسیر جو گروپوں میں آتی ہے آپ لوگ سنتے ہوں گے. میں بمبئی سے جس دن نکلا ہوں اس کے 2 دن پہلے سورہ النحل مکمل کر چکا ہوں. گروپ میں بھلے وہ سورہ آل عمران چل رہی، لیکن وہ تفسیر مکمل ہو گئی. ساتھ میں ایک نسخہ رکھ لیتا ہوں کہ سفر میں تیاری ہو جائے گی، واپسی میں جا کر کے اس کی ریکارڈنگ ہو جائے گی. تو سورہ الاسراء اور سورہ بنو اسرائیل، بس چند باتیں اسی آیت سے متعلق ہوگی. سب سے پہلے چیز کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں اپنی پاکیزگی بیان کی ہے، تعریف کیا ہے. کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے. اللہ نے اس سے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. بعض لوگوں کے نام ایسے تھے کہ ان ناموں میں ان کا تزکیہ ہوتا تھا، اپنی تعریف خود ہوتی تھی، تو آپ اس نام کو بدل دیتے. یہ حق اور اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے، اپنا تزکیہ کرے. یہ اس کا اختیار اور اس کی قدرت ہے. اپنی پاکیزگی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا ذکر کیا، اور بندوں میں اس بندے کا جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. یعنی بندوں میں بندوں کے سردار کا ذکر کیا. بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. بہت سارے لوگ یہ مغالطہ پیدا کرتے ہیں کہ معراج ایک خواب تھا، روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی. بعض عقلانی لوگ، تو اہل علم نے بڑی صراحت سے ذکر کیا کہ عبد کا اطلاق بندے پر ہوتا ہے، اور روح اور جسم دونوں جس کے اندر ہو وہ عبد ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی عبودیت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. خواب کا ذکر جو لوگ کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے. پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر کے آپ کو ایک شرف اور مقام عطا کیا. کچھ لوگ نبی کو نور کہتے ہیں، کچھ لوگ نبی کو اللہ کا نائب کہتے ہیں، غلو کرتے ہیں. تو اللہ نے لفظ عبد کے ذریعے آپ کو آپ کا مقام بھی مقرر کر دیا، اور ہر قسم کے غلو سے غلو کی روک لگا دی. ایک ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد حرام کعبۃ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد اقصی، اقصی کے معنی دور. ایسا نہیں کہ اقصی کوئی بہت پیارا نام ہے، دور. اب چونکہ عرب کے اندر نام کا معنی نہیں دیکھتے تھے، نام اور لفظ کی خوبصورتی. بہت سے نام عربوں کے ہوں گے کہ ڈکشنری میں تلاشیں گے تو معنی الگ ملے گا. لفظ کی خوبصورتی. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی بہت دور ہے،
تو کہا مسجد حرام سے دور کی جو مسجد تھی مسجد اقصی تک وہ ذات لے گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سب سے بڑا سب سے کامیاب سفر تھا۔ زندگی میں سفر کی کہتے ہیں نا، سفر وسیلہ ظفر ہے، ہمارے اردو میں محاورہ ہے کہ سفر کامیابی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ کے جبیل آنے سے پہلے بہت بڑے اور دور اندیش مدبر تھے۔ ایک بار وہ خبر آئے اور یہاں شیخ منیر قمر صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی ایک کتاب ان کو پسند آئی اور لے گئے اور انہوں نے جامعہ سلفیہ بنانے سے چھاپا اس کو، اور مقدمے میں لکھا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے، اور میرے اس سفر کی کامیابی میں اس کتاب کا مل جانا شیخ سے ملاقات کے بعد۔ یہ ہمارے علماء کا بھی ایک طریقہ ہے۔ سب سے کامیاب سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معراج کا سفر تھا، سب سے لمبا اور سب سے مختصر سفر تھا معراج کا سفر۔ اور زندگی میں سفر لمبا ہو یا مختصر لیکن کامیاب ہونا چاہیے۔ آپ سب لوگ مسافر ہیں، ہر آدمی اپنے کو تول لے کہ ہم جس ڈھرے پر ہیں ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ اگر سفر میں آدمی ناکام ہے تو پھر وہ اپنا جائزہ لے، غور کرے کہ کیوں میں ناکام ہوں۔ معراج کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامیاب اور مختصر ترین سفر تھا، اور سفر کے اندر ساتھی اور دوست یہ بڑا مخلص ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ سفر نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے سفر میں جبرائیل علیہ السلام کو آپ کا ساتھی بنایا۔ سب سے پیارا سفر، سب سے پیاری رفاقت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو دعا کرتے سفر کی دعا میں کہ اللہم انت الصاحب فی السفر، اے میرے رب، اے میرے اللہ، تو سفر میں میرا ساتھی ہے۔ تو سفر جہاں وسیلہ ظفر ہے اس کی کامیابی کے لیے ساتھی بھی اچھا ہونا چاہیے، مقصد بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ چیز شامل ہوا کرتی تھی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی ایک پوری تفصیل ہے کہ مہانی کے گھر سے معراج ہوئی تو پورا حرم کا ایریا یا جو حدود حرم ہے یہ حرم میں نماز پڑھنے کا یہ پوری تفصیل ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ زمین میں سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام، کعبۃ اللہ۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے کہا کہ المسجد الاقصی، مسجد اقصی، بیت المقدس۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا تھا، دونوں کی تعمیر میں وقت کتنا فرق کا تھا؟ کم بینہما، تو آپ نے فرمایا کہ 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ تھا۔ مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ 3 مسجدیں دنیا میں ایسی ہیں جن کی طرف عبادت کی غرض سے سفر کرنے کی گنجائش ہے: مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ باقی کسی مسجد میں اجر نہیں ہے، عبادت کے لیے سفر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مسجد قباء مدینے کے بیرونی مضافات میں پہلے تھی، اب مدینے کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سواری سے پیدل سفر کرتے، وہ پیدل جو ہے زیارت کرتے اور کہتے کہ اس میں 2 رکعت عمرے کا ثواب ہے۔ یہ اس کی خاص خوبی ہے مسجد اقصی کی۔ فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، وہ ذات پاک ہے۔ اللہ کی نے اپنے نبی کی بندگی کا ذکر کیا، سفر کا ذکر کیا، اور کہا کہ اس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصی جس دیار میں ہے اللہ نے اس کو دو طرح کی برکتوں سے نوازا ہے، ایک دینی برکت، دوسرے دنیاوی برکت۔ دینی برکت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پہ جس قدر کثرت سے انبیاء بھیجے، پوری دنیا میں کسی اور جگہ اتنی کثرت سے انبیاء نہیں آئے۔ وہ علاقہ جو فلسطین کا ہے، وہ خطہ
پورا بنو اسرائیل کے پوری انبیاء کی فہرست وہیں پر آپ کو ملے گی. اور اس کے بعد دنیاوی جو برکت ہے اس علاقے کی، نہر ہے، باغات ہے، موسم کا ٹھنڈا ہونا ہے، کھیتیاں ہیں، اور آپ دیکھیں نا فلسطین، جارڈن، سوریا وغیرہ کا جو ایریا ہے، اچھا پھل، اچھا موسم، ساری خوبیاں ہیں. اللہ نے اس علاقے کو دنیا اور آخرت، دینی اور دنیاوی دونوں برکتوں سے نوازا. کہاں رائیں؟ اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. اس کا سننا، وہ غیب کی باتوں کو سنتا ہے اور غیب کی باتوں کو جانتا ہے. اس کا سننا بندوں کے سننے کی طرح نہیں ہے، یہ اسی کے سایہ نشان ہے، اس کی صفت ہے. اور دنیا میں کوئی بھی شخص غیب کے علم کا دعویٰ اگر کرے تو وہ جھوٹا ہے. سنتا ہے آدمی، لیکن انسان کا سننا الگ ہے، وہ غیب کی باتوں کو سنتا ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے. تو یہ اس آیت کا ایک مختصر تفسیر یا نچوڑ یا خلاصہ. 2-3 مسائل ذکر کر کے پھر شیخ انشاءاللہ تشریف لائیں گے. پہلی گفتگو، پہلا مسئلہ کہ انسان کو اپنی تعریف خود نہیں کرنا چاہیے. تعریف کا حق صرف اللہ کو ہے، لیکن تعارف یا کہیں کوئی گمنام ہے تو اپنے آپ کو پہچانوانا، بتا دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ چیز سلف سے، صحابہ سے ثابت ہے. اس تعریف میں تزکیہ نہ ہو، اپنے کاموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا یا اپنی بڑائی بیان کرنا مقصود نہ ہو. گمنامی کے حدود سے، جیسے کارڈ وغیرہ لوگ رکھتے ہیں یا عام طور سے کوئی سیکریٹری ہے تعارف کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کیوں اس سے منع کیا گیا؟ بعض دفعہ آدمی بڑا ہوتا ہے نا، تو اس کی جب بڑائی بیان کی جاتی ہے تو اس کے اندر کبر آتا ہے. ہمارے شیخ محمد رمضان حاجی صاحب کے دروس میں ہم لوگ بیٹھتے تھے نا، تو ایک بار ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ بنگلہ دیش کی جماعت اہل حدیث نے ایک پروگرام رکھنا چاہا. کہا کہ 2 ملین لوگ اس میں حاضر ہوں گے. وہ لوگ آئے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ آپ کو تشریف لانا، شیخ اہل حدیث کے اجتماع سے آپ کو خطاب کرنا ہے، آپ چلیے. اور ساری ترتیب کے ساتھ جماعتی سطح پر وفد آیا تھا. شیخ البانی صاحب نے جو ہے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا. تو شیخ کہہ رہے تھے کہ شیخ کے جو اطراف میں جو لوگ بیٹھے تھے شاگرد، انہوں نے کہا کہ شیخ اتنا بڑا موقع تھا، اتنی بڑی بھیڑ تھی، آپ جا کے اپنی بات کچھ کہتے. اللہ رحم کرے اس وقت کے محدث پہ، شیخ رحمۃ اللہ نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جب میں وہاں اسٹیج پر بیٹھوں گا اور یہ کہا جائے گا یا یہ محسوس ہوگا کہ یہ لوگ میری وجہ سے آئے ہیں، تو کیا میرے دل میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی جس کو عجب یا خود پسندی؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے میں انسان ہوں؟ میں ان سے دور رہنے کے لیے نہیں گیا. یہ زہد، یہ تقوی، یہ استغنا ہمارے وقت کے اس دور کے علماء اور محدثین کا تھا. اور اتنا اخلاص، اتنا خلوص ہمارے علماء میں تھا. پشاور میں آزادی سے پہلے ایک جلسہ کرنا تھا. علامہ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ گئے. پٹھانوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا پروگرام نہیں ہونے دیں گے. کس کا ہونے دیں گے؟ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ اس سے پہلے وہاں جا چکے تھے. بولے نہیں، ان کی بات، وہ ایسے اہل حدیث ہے کہ ہم ان کی بات سن سکتے ہیں. مولانا مرسلی کو بھی کہا کہ نہیں، آپ کی بات نہیں سنیں گے. اس وقت مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی جو جماعت کے بہت بڑے سرخیل تھے، بخار میں تھے، طبیعت خراب تھی. لیکن جب مولانا مرسلی کا تار پہنچا تو اسی حالت میں، اور اس وقت سفر جانتے ہیں نا، لوکل ٹرین یا چالو سلیپر وغیرہ بھی نہیں تھا، بس سے کسی طرح سے گئے اور جمعہ کا خطبہ دیا. پھر رات کا جلسہ ہوا اور اطمینان سے لوگوں نے پروگرام سنا. تواضع، اللہ کے لیے جھکنا، اللہ کے لیے خاکساری، یہ چیز اللہ نے سکھائی بندوں کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں سب سے بلندی پر گئے. معراج کا سفر، پوری زندگی کبھی اس واقعے کو فخر کے طور پر نہیں بیان کیا. ایسا سفر، ایسی بلندی جو اللہ نے نبیوں میں کسی کو نہیں دی. لیکن پوری سیرت پڑھیں گے تو کہیں بطور فخر اس واقعے کا ذکر نہیں. پوری تفصیل جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، واقعات، میں نے فلاں نبی سے فلاں آسمان پہ، فلاں سے فلاں آسمان پہ گفتگو، ملاقات ہوئی. اور معراج کا جو تحفہ ہے اللہ نے نماز کی شکل میں آپ کو دیا، اور اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی، 50 سے تخفیف کرتے کرتے 5 پر آ کر کے معاملہ ٹھہرا. اور پھر سب سے بڑا تحفہ معراج کا جو تحفہ اس بڑے سفر کا، نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ زمینوں میں ساری جگہ برابر نہیں ہوتی، نہ مسجدیں ساری برابر ہیں، نہ زمینیں ساری برابر ہیں۔ جس طرح 3 مسجدیں دنیا کی سب سے بابرکت مسجدیں ہیں الگ الگ مرتبے کے لحاظ سے، اسی طرح زمینوں میں ساری زمینیں بابرکت نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اس خطے کی زمین کو انبیاء اور رسولوں کی زمین کے لحاظ سے بابرکت کہا اور زرخیزی کے لحاظ سے بھی بابرکت کہا۔ یہ چند باتیں چونکہ اس وقت جب تک میں سفر میں رہوں گا یہی میرے مطالعے میں رہے گی، اسی کو نوٹ کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ تازہ کچھ گفتگو آپ سے ہو جائے اور ہم انشاءاللہ شیخ کا خطاب سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، اور آپ لوگ یہاں جس طرح سے دعوت سینٹر سے شیخ مختار صاحب سے جڑے ہیں، اب آپ کا وقت آ گیا، یہ مت سوچیں کہ ہمیشہ ایسے جڑے رہیں گے، اب آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، آپ کا پیچھے گھر خاندان رشتہ دار ہیں، ان تک آپ نے کیا پیغام پہنچایا، کیسے آپ ان پر اثر انداز ہوں گے، اس پیمانے پر بھی سوچیے۔ آپ تو الحمدللہ مضبوط ہو گئے، اب بحیثیت ایک دائی اپنے گھر خاندان محلے رشتہ داروں پہ آپ خاص طور سے ٹارگٹ کیجئے، اور جہاں رہنمائی کی ضرورت ہے مشائخ ہیں ہمارے، شیخ علی سرور صاحب ہے، شیخ افتخار صاحب ہے، شیخ مختار صاحب اور مشائخ موجود ہیں، استفادہ کیجیے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، خیر سے نوازے، آمین، جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔